اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی دنوں کا وقفہ پڑ گیا کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر، لیکن کوئی نہیں، زندگی میں اس طرح کے مراحل آتے رہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس مہینے کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے۔ میں دو ویڈیوز صبح شام اپلوڈ کروں گا، اور انشاءاللہ اس مہینے کا جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی اسٹڈی کا وہ پورا کر لیں گے۔ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے آگے چلتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے کہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا مختصر سا تعارف کرایا تھا، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے شرائط جو ہیں وہ اس طے پاتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کس کو کہتے ہیں۔ آگے آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی کانٹریکٹ کی جو شرائط تھیں وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بتا رہے ہیں کہ کیا کیا شرائط میں نے تم کے اوپر لاگو کی تھی بنی اسرائیل کو۔ یہ بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے، ذرا غور سے اس کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں، یہ آیت نمبر 41 ہے، وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ بِكَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہا تھا اس سے پچھلی آیت میں کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی جو ہے وہ ڈرتے رہو۔ اچھا، آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ آمنو بما انزلتو، اور ایمان لے کے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا آگے بتایا جا رہا ہے کہ مصدقاً لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے۔ یعنی کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جو نازل کیا ہے قرآن پاک رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل، زبور، جتنی بھی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، یہ کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، کیونکہ یہ شرط، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگریمنٹ میں شرط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط ان کے اوپر لگائی تھیں، یہ شرط تھی کہ میں جب کوئی ہدایت نازل کروں گا، جو تم سے پہلے تمہارے پاس موجود ہوگا اس کی تصدیق کرے، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں جگہ جگہ بتایا گیا تھا کہ میرے ایک آخری رسول آئیں گے اور تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنی کھلی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ان کو بتائی تھیں، اہل کتاب کو، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کے آؤ، جو کہ تم پر پہلے سے جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ اہل یہود کو خطاب ہے، پرٹیکولرلی مدینہ کے یہود کو خطاب ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے پاس تو پہلے سے کوئی کتاب موجود ہی نہیں تھی، وہ بت پرستی میں ملوث تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ سب سے بڑا انکار ان کا جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کا انکار تھا، کہ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ یہ مکہ نے اس سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بت اللہ کے شریک ہے۔
یہاں جو ہے یہاں اہل یہود کو کہا گیا ہے کہ تم کتاب کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ تمہیں موجود ہے تمہارے پاس اور ہر چیز کا تمہیں معلوم ہے۔ اس لیے کہا گیا یہاں پر کہ ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کے سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ اور آگے بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، اور میری آیات کا ایکسچینج نہ کرو تھوڑے پیسوں کے عوض۔ یعنی کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے لے کے میری آیات کو بیچ نہ دیا کرو۔ فَأَيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف اونلی، وَإِيَّايَ کا مطلب ہے کہ اونلی کا لیے ہے، صرف اور صرف میرا تقوی حاصل کرو۔ یہ یہاں جو اردو ترجمے والے ہیں انہوں نے اس کو تقوی جہاں بھی آیا ہے اس کا فیئر لگایا ہے۔ فیئر نہیں ہوتا، یہ تقوی ہے۔ تقوی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہیبت اور جلال سے ڈرتے رہنا، اکاؤنٹیبلٹی سے ڈر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرنا اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے خوف سے، مواخذے کے خوف سے، احتساب کے خوف سے ڈر کر اللہ کے راستے کو فالو کرنا تقوی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی غیر اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈر کے، تو آپ اس کا تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ جو کوئی بھی، یعنی کوئی بھی اتھارٹی جس نے قوانین بنائے ہوئے ہیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے خوف سے ڈر کے اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور اس کا مطلب اللہ نے یہاں کہا ہے کہ صرف میرا تقوی اختیار کرو، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا اور حاکمیت کا، اور اللہ کی حاکمیت میں ہی انسان اللہ کے احتساب سے ڈر کے جو فالو کرتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ جو آیت ہے نا، والا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کی ایکسچینج نہ کیا کرو، تبادلہ نہ کیا کرو کچھ پیسوں کے عوض، یہ جناب والا بڑی زبردست آیت ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا جی، یہ آگے پھر جا کے اسلام میں بھی اس کے اوپر بحث ہوئی، اور یہ اس تک چلا آیا کہ کیا قرآن پاک کی تعلیم دینے کے عوض کوئی پیسے لینا حلال ہے یا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دو تین واقعات سنا دیتا ہوں جناب والا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں اپنا نظریہ صرف بیان کروں گا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کوئی ایک پینی بھی لینا حرام ہے۔ یہ میرا ہے، نظریہ ہے، اخذ کیا ہے میں نے قرآن اور احادیث سے۔ میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ میں دوسرا جو خیال ہے وہ بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ سب سے پہلے اس پہ سنیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ نہ دیا کرو۔ یہود کیا کرتے تھے کہ فتویٰ لینے کے پیسے لیتے ہوتے تھے، اور فتوے کو اس لینے جتنے کوئی پیسے دیتا تھا پیسے کی اماؤنٹ کے مطابق فتوے کو موڑ دیتے ہوتے تھے۔ یعنی شرعی قوانین کو انہوں نے موم کی ایک ناک بنایا ہوا تھا، جس طرف چاہتے تھے پھیر دیتے تھے۔ آج ایگزیکٹ یہی صورتحال ہم اپنے معاشرے میں فیس کر رہے ہیں، اور میں نے زندگی میں کئی ایسے واقعات چشمدید گواہ ہوں جن میں پیسے دے کے تو فتوے کو موڑا گیا اور اسی طرح لے لیتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تجارت کرتے ہیں، پیسے لے کے فتویٰ دیتے ہیں اور پیسے لے کے قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب پیسے لے کے فتویٰ دینا تو قطعی حرام ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی جو اجازت ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں ہے، میں دو واقعات نقل کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایک یہ واقعہ ہے کہ اصحاب صوفہ میں کسی بندے نے کچھ قرآنی آیات کسی دوسرے کو پڑھائیں،
اب اصحاب صفہ میں وہ لوگ تھے جو 24 آور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور قرآن پاک کو سیکھتے تھے، سنتے تھے اور آگے سکھاتے تھے۔ تو اصحاب صفہ میں سے کسی نے کسی بندے کو، یہ ابو داؤد میں روایت ہے، مسند احمد میں ہے، کہ کسی بندے نے کسی بندے کو قرآن پاک کی چند آیات جو ہیں وہ پڑھائیں، اور اس کے عوض اس نے ایک کمان جو ہے ہدیہ کے طور پر اس کو پیش کی، ایک کمان، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بندے نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بطور ہدیہ میں نے، اب یہاں دیکھ لیں کہ یہ بطور ہدیہ آئی ہے، نہ اس بندے نے فکس کیا ہے، نہ اس بندے نے طلب کیا ہے۔ تو سیدی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے یہ کمان ملی ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آگ کی کمان لینی ہے تو لے لو۔ تو پھر اس صحابی نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ روایت ابی بن کعب سے بھی مرفوعاً جو ہے یہ مروی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں قرآن پاک کی تعلیم کے عوض تم نے فکس نہ بھی کیا ہو، طلب نہ بھی کیا ہو، تو تمہیں ہدیہ بھی دیا جائے تو اس تعلیم کے عوض تم نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اس نیت سے سیکھے کہ وہ اس سے روزگار کمائے گا تو اس نے آگ کی تجارت کی۔ جناب والا، یہ ہیں دو ایسے سخت حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آئے، اور یہی بات قرآن پاک میں آئی کہ ہماری آیات کو کچھ پیسوں کے عوض بیچ نہ دیا کرو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو تھی، جس سے پیسے لینے کا انہوں نے نکالا، آ، جو ہے سمجھ لاجک نکالی، وہ ایک حدیث ہے، وہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ دو ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو پریکٹیکلی واقعہ ہوا، کمان ہدیہ میں دی گئی، رسول اللہ نے کہا آگ کی کمان ہے، اور دوسری دفعہ دوسرے وسلم نے دوسرے واقعے میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس نیت سے سیکھے کہ اس سے وہ روزگار کمائے گا، پیسے کمائے گا، تو اس نے آگ کی تجارت کی۔ اچھا جی، اب ایک ایسا واقعہ جو کہ بخاری میں روایت ہوا ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے، 2227 غالباً نمبر ہے بخاری میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا ایک گروپ تھا جو کسی مشن پہ جا رہے تھے۔ تو وہ ایک گاؤں کے باہر، ایک قبیلے کے باہر انہوں نے قیام کیا، اور اس قبیلے کو انہوں نے مہمان کچھ کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، ہمیں کھانا وغیرہ پکا دیں، تو اس قبیلے نے صریحاً انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ قبیلہ جو تھا وہ غیر مسلموں کا قبیلہ تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں کا قبیلہ ہوتا، صحابہ کا قبیلہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی یہ صحابہ کی مہمان نوازی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کی مہمان نوازی سے انکار نہ کرتے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کا جو قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے آ کے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ لوگ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی کسی اس کا علاج ہو۔ تو وہ، یہ سیدنا ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب، یہ مسئلہ ہے، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو مہربانی فرمائیں۔ تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم نے تمہیں پہلے اپنی مہمان نوازی کا کہا تھا، اب اپنی ہیلپ کا کہا تھا، تم نے انکار کر دیا، لہذا ہم بھی تمہارا کوئی کام بغیر معاوضے کے نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم معاوضہ دینے پہ تیار ہیں، آپ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیں۔ تو معاوضہ جو ہے وہ بکریوں کا ایک ریوڑ جو تھا بکریوں کا، وہ طے ہوا۔ تو وہاں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور وہ بندہ ایسے 1 منٹ میں اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا، ایسے ہوا جیسے کسی نے باندھے ہوئی رسی کو کھول دیا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بکریاں تھیں، جب صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ سے اس کا حکم نہیں لے لیتے، ہم نہیں تقسیم کریں گے۔ وہ سیدی رسول اللہ کے پاس آئے، سیدی کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہوا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے تفسیر رکھی ہوئی ہے؟ بہرحال تم نے لیا ہے، یہ کھاؤ پیو۔ اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر فرمایا کہ یہ بہترین اجرت ہے جو تم نے لی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اجرت جو ہے یہ قرآن، اس سے جتنے قرآن کے دینی تعلیم کی اجرت لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے لاجک یہاں سے لیتے ہیں۔ میری نظر میں یہ لاجک بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے دم کیا تھا، اور دم کے عوض جو تھی وہ اجرت غیر مسلموں سے لی تھی، اور وہ بھی اس لیے لی تھی کہ وہ اس سے پہلے مسلمانوں کی، صحابہ اکرام کی مدد سے انکار کر چکے تھے۔ میں اس سے یہ وضع کرتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی، ٹھیک ہے جی؟ نمبر دو، وہ غیر مسلموں کا قبیلہ تھا۔ نمبر تین، اگر وہ غیر مسلموں کا قبیلہ بھی ہوتا، لیکن اگر وہ صحابہ کی مدد کر چکے ہوتے تو شاید صحابہ ان سے پیسے نہ لیتے۔ وہ چونکہ انہوں نے برے سلوک کا مظاہرہ کیا تو صحابہ نے ان سے اجرت لی اور وہاں اپنا کام چلایا۔ رسول اللہ نے اس کو نہ صرف انڈورس کیا بلکہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی، نہ صرف بلکہ اس کو ریکمینڈ بھی کیا۔ تو یہ ایک اور سنیریو ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم کا سنیریو نہیں۔ اگر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو انہیں وہ حدیث ماننی پڑے گی اصحاب صفہ والی، جس میں ایک کمان ہدیہ کے طور پر دی گئی، اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ آگ کی کمان ہے۔ لہذا میری نظر میں، اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں فتویٰ وتویٰ کو نہیں لگا رہا جی، مجھے اس پہ نا دکی اس میں گھسیٹیے گا نہ، میری بڑی آپ سے گزارش ہے۔ میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ امتی سے، کسی ایک امتی سے اس کی اجرت یا ہدیے کے طور پر ایک پیسہ لینا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے، اور یہ اس آیت کی تشریح ہے، لا تشترو بے آیاتی سامنن کلیلہ و ایائی فتقون، اور صرف میرا ہی تقوی حاصل کرو۔ اب اگلی ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، مکس نہ کرو حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ یہ بھی یہود کی ایک، یہ اللہ کا ایگریمنٹ میں یہ شامل تھی کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرو گے، اور نہ ہی حق کی بات کو چھپاؤ گے۔ وہ انتم تعلمون، جب کہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ تو ان میں یہ ایک بری خصلت یہ پیدا ہو گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نہ صرف کہ حق کو چھپاتے تھے بلکہ حق اور باطل کو مکس کرتے تھے، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ کر لیا تھا کہ سود کو حلال اس طرح کر لیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپس میں بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل جو ہوگا وہ سود کا کاروبار نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، لیکن غیر بنی اسرائیل سے سود لیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس کیا، وتکتموا الحق، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ اس کی ایک مثال سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی، جب ایک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹیٹ کے حاکم تھے، ریاست مدینہ کے، تو جب ایک کیس ان کے سامنے آیا، ایک یہودی عورت نے زنا کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو سزا جو ہے تمہارے ہی قانون کے مطابق دی جائے گی، لاؤ اپنی کتاب تورات لے کے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا سزا لکھی ہے۔ تو وہ بندہ جب پڑھنے لگا تو وہاں جہاں رجم کا لفظ آیا تھا، سنسار کرنے کا، اس کے اوپر اس نے انگلی رکھ کے اس کو چھپا لیا اور آگے وہ آیت پڑھ گیا۔ تو وہاں جو کھڑے تھے ایک صحابی، وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا، یا شاید عبداللہ بن سلام تھے، اللہ مجھے معاف کرے، میں بھول گیا ہوں، لیکن وہاں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کو کہیں کہ یہ انگلی اٹھائے۔
ٹھیک ہے، تو جب انگلی اٹھائی تو اس کے نیچے رجم کا حکم لکھا ہوا تھا۔ یہ اس طرح حق کو چھپاتے تھے۔ پھر اس واقعہ کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر ہیبریو زبان سیکھو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ ہیبریو زبان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور کہا کہ تاکہ یہ آئندہ ہمیں دھوکہ نہ دے سکیں، اور اللہ کے رسول کی دعا سے سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے چند دنوں میں ہی میں ہیبریو کا، عبرانی زبان کا بہترین ماہر بن گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اور لینگویجز بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو یہ تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے تھے، اور تختم الحق، اور جو تھے وہ حق کو چھپاتے تھے، جبکہ اللہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگلا جو اگلی شک ہے وہ ہے وہ آقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ورکعوا مع الراکعین، اور صلات کا نظام قائم کرو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبلش کر رہے ہیں، تم بلا چون و چرا اس کا حصہ بن جاؤ۔ یہ ورکاؤ مار راکعین جو ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو رسول اللہ کی قیادت میں لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یعنی رسول اللہ نے جو نظام میں صلات قائم کیا تھا، اس میں بھی شامل ہو جاؤ، جو نظام زکوٰۃ قائم کیا تھا، صدقات کا نظام، اس میں بھی شامل ہو جاؤ، اور تم اس جماعت کا ایک حصہ بن جاؤ۔ نظام صلات بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، نظام زکوٰۃ پہ بھی آ جائیں گے اگلے، ہم اس کو میں پورا بتاؤں گا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام زکوٰۃ کس طرح نافذ کیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ورکعوا مع الراکعین کا مطلب ہے کہ تم سارے کے سارے اس نظام کا حصہ بن جاؤ جو میرے پیارے حبیب نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اچھا جی، اگلی شک ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ تم جو کچھ لوگوں سے کہو گے اس پہ خود بھی عمل کرو گے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے معاملے میں تم اس کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حتیٰ کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، اور تم عقل کیوں نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو تم اس سے کو بھول جاتے ہو، اس کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتے ہو، جبکہ تم آیت کی تلاوتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور تم عقل کیوں نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ان میں بیماری تھی، اور اس بیماری کا اظہار ایک اور اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت نے زنا کیا، اور اس کو سنسار کرنے کے لیے میدان میں لایا گیا، تو پوری بنی اسرائیل قوم کے جو تمام نوبیلٹی اور سردار تھے وہ دائرہ بنا کے پتھر اٹھا کے کھڑے تھے، تیار بالکل اس کو سٹون کرنے کے لیے اس عورت کو۔ تو اللہ کے رسول مجمع سے باہر نکلے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے مجمع سے باہر نکل کے کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے زندگی میں کبھی خود یہ کام نہ کیا ہو، یعنی زنا نہ کیا ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں ان کو خبردار کیا کہ تم جان لینا، جھوٹ مت بولنا، میں جانتا ہوں جو تم گھروں میں کھا کے آئے ہو اور جو تم نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو میں تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج تم نے گھر میں کھایا کیا ہے اور تم نے گھر میں چھپا کے کیا رکھا ہوا ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے کی جرت نہ کرنا، اور اس کو پتھر وہ مارے جس نے خود زندگی میں کبھی یہ کام نہ کیا ہو۔ تو پورے کا پورا مجمع واپس چلا گیا تھا، یعنی اس مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے خود زنا نہ کیا ہو، لیکن جب وہ بی بی پکڑی گئی تو اس کو پتھر مارنے کے لیے یہ ساری کی ساری جماعت چلی آئی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم،
کہ تم لوگوں کو اچھائی کی تعلیم تو دیتے ہو، احکامات تو بتاتے ہو، لیکن خود تم جو ہے اپنی ذات کے معاملے میں اس کو بھول جاتے ہو، جب کہ تم آیات کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے، تو تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دو دو ایپیسوڈ جو ہیں وہ دن میں آیا کریں گی، اور ہم پورے مہینے کا لیسن جو ہے وہ کور کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔